مفتی صاحب ایک اور اہم سوال میرے پاس موجود ہے۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں، تو یہ حدیث کیا کئی صحابہ سے مروی ہے یا صرف صدیق اکبر ہی اس کے راوی ہیں، اور کن کن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے؟ یہ بڑا آج کل خاص موضوع چلا ہوا ہے، اس حوالے سے کئی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں، اول تو ایسا تسلیم نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تحقیق تفتیش کے اس حدیث پاک کو آگے بیان کر دیا؟ اول تو ایسا ہے ہی غلط۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر علماء نے اس بات کو لکھا کہ سب سے پہلے حدیث کو لینے کے اندر احتیاط برتنے والی شخصیت یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ 16 سال کی آپ کی عمر تھی، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوستی ہوئی اور آخر عمر تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی احادیث کی تعداد آپ کو بہت تھوڑی ملے گی۔ بالکل ایسے کیوں؟ حالانکہ بلا شبہ آپ نے سب سے زیادہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کیونکہ رہے سب سے زیادہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو ایک تو اس لیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 2 سے 2.25 سال تک دنیا میں رہے، تو زیادہ اس لیے پھیلانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ دوسرا، آپ بیان کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ایسے ہی بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے کہ کسی نے حدیث بیان کی تو اس سے گواہ طلب کیا کہ اس میں گواہ لے کر آؤ۔ تو کیا ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کر دیں گے؟ اگر بالفرض آپ سے ہی حدیث پاک مروی ہوتی تو بھی آپ تحقیق و تفتیش کے ساتھ ہی اسے بیان کرتے۔ نمبر 2، اگر آپ نے اس کو بیان کیا تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان دیگر سامنے موجود نہیں تھے؟ بہت سارے صحابہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے کہ یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حالانکہ کسی نے بھی ایسا نہیں کہا۔ دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ، یہ والی حدیث مبارکہ، یہ تقریباً 13 صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، اور اجلہ علماء جنہوں نے حدیث متواتر، یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو اتنے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوں، سارے کے سارے ایک بات کے اوپر جمع ہو گئے، اور پھر ہر دور کے اندر اتنے افراد موجود رہے ہوں کہ جنہوں نے یہ حدیث مبارکہ اتنے ہی افراد نے آگے روایت کیا ہو کہ ان کو سن کر نہ لگے کہ یہ جھوٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو 13 صحابہ کرام علیہم رضوان ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، اور ان میں سے 8 تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی 8، جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اتنے سارے صحابہ کرام، ان میں سے 8 تو وہ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان تمام کی روایت یہ امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام نسائی نے روایت کیا۔ تو یہ سارے موجود تھے، اور ہوا یہ کہ یہ کوئی ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہوا۔ خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ ایک معاملہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے یہ عشرہ مبشرہ کے افراد اور ایک جماعت موجود تھی، تو ان سے باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کروانے سے پہلے سوال کیا اور پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے وہ وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، کیوں نہیں، ہم نے سنی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے سنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ یہی نہیں،
بلکہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ ازواج مطہرات، کیونکہ اگر ہم وراثت کی بات کریں تو ان کا بھی حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے بنتا صدیق تھا. اکبر کی جو صاحبزادی حضرت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، یا ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ساری راضی ہو گئیں. مسند اسحاق بن راہویہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنا حصہ چھوڑا اور راضی ہو گئی اس کے اوپر. تو یہ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان روایت کرنے والے موجود، اور پھر یہ معاملہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا، اور جب بھی یہ حدیث یاد دلائی گئی تو سامنے والے آمنا صدقنا کہ بالکل خاموش ہوئے. تو اب یہ کہنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے، پہلی تو بنیادی بات یہی غلط. اور بالفرض اگر آپ روایت کرنے والے اکیلے ہوتے بھی تو بھی وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت موجود تھی جو کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتی تھی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتی نہیں تھی، وہ صاف کہہ سکتی تھی. لیکن ان تمام نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں.